بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑے ہی دلچسپ واقعے کے اوپر بیان دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک زبردست واقعہ جو کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے اور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ اللہ کے رسول تھے۔ ایک دن آپ نے لوگوں بنی اسرائیل کو ایسا واعظ فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور دل پسیج گئے، تو آپ علیہ السلام واپس جانے کے لیے مڑے۔ اس وقت ایک شخص نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر عذاب نازل کیا، کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ ہاں، تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے پروردگار، وہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا، جہاں دو دریا ملے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے ان کی کوئی نشانی ایسی بتلا دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں۔ عمرو بن دینار نے اپنی روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں تم سے مچھلی تمہاری زنبیل سے چل دے۔ اور یعلا نے حدیث اس طرح بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مردہ مچھلی ساتھ لے لو، جہاں اس مچھلی میں جان پڑ جائے وہیں وہ ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی ساتھ لے لی اور اسے زنبیل میں رکھ لیا۔ جب دوسرا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، کیونکہ ہم اپنے اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ ان کے ساتھی نے کہا، جب چٹان پر اترے تھے تو میں مچھلی کے متعلق کہنا آپ سے بھول گیا تھا اور مجھے اس کی یاد سے شیطان نے غافل رکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور وہ دونوں واپس لوٹے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ عثمان بن ابی سلیمان نے بیان کیا کہ خضر علیہ السلام دریا کے بیچ میں ایک چھوٹے سے سبز زین پوش پر تشریف رکھتے تھے، اور سعید بن جبیر نے جو بیان کیا کہ وہ اپنے کپڑے سے تمام جسم لپیٹے ہوئے تھے۔ کپڑے کا ایک کنارہ ان کے پاؤں کے نیچے تھا اور دوسرا سر کے تلے تھا۔ موسیٰ نے پہنچ کر سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، میری زمین پر سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا، موسیٰ بنی اسرائیل کے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا، آپ کیوں آئے ہیں؟ پوچھا، آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت کا علم آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دے۔ انہوں نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر ان کے قریب سے ایک کشتی گزری۔ ان حضرات نے کہا کہ انہیں بھی کشتی والے کشتی پر سوار کر لیں۔
کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کوئی مزدوری لیے بغیر ان کو سوار کر لیا۔ اس عرصے میں ایک چڑیا نے اپنی چونچ سے دریا کا پانی لیا تو خضر نے فرمایا، خدا کی قسم، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے دریا کا پانی اپنی چونچ میں لیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دی ہے اور اس میں تختوں کی جگہ کیلیں گاڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس لیے اسے پار ڈالا کہ اس کے مسافروں کو ڈبو دیں، بلا شبہ آپ نے ایک بڑا ناگوار کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے سوال پر کہا کہ جو میں بھول گیا اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں تنگی نہ کیجیے۔ پھر انہیں ایک بچہ ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بلا کسی خون کے ایک بے گناہ جان کو جس نے کہ برا کام نہیں کیا تھا قتل کر ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے چلیے گا۔ پھر وہ دونوں بزرگ آگے بڑھے تو ایک دیوار پر نظر پڑی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی جن باتوں پر آپ صبر نہ کر سکے۔ میں ان کی تعویل و توجیہ آپ تم پر واضح کر دوں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، جہاں کشتی جا رہی تھی اس ملک کا بادشاہ ہر سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ جب یہ کشتی اس کے سامنے سے گزرے تو اس عیب کی وجہ سے اسے نہ چھینے، اور جس بچے کو قتل کر دیا تھا تو اس کے والدین مومن تھے اور وہ بچہ اللہ کی تقدیر میں کافر تھا، اس لیے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں بڑا ہو کر وہ انہیں بھی کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ اس کے بدلے میں انہیں کوئی نیک اور اس سے بہتر اولاد دے۔ اور رہی وہ دیوار تو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ ایک دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرا رب یہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر تیرے رب کی مہربانی سے وہ خزانہ نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھا ان باتوں کا راز جن کی وجہ سے آپ سے صبر نہ ہو سکا۔